گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا آدمی اگر مدینہ سے ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں شرطیں کتنی ظالمانہ۔ آپ کا آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور میرا آدمی اگر آپ کے پاس چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سوچا اور سوچنے کے بعد کہا، اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ میرا آدمی اگر تمہارے پاس آئے تو تم واپس نہ کرنا، اور تمہارا آدمی میرے پاس آ جائے تو میں واپس کر دوں گا۔ ابھی اتنا کہا ہی تھا، ابھی اتنا بولے ہی تھے، اتنے میں ایک صحابی رسول ابو جندل پیروں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے کافروں کے چنگل سے چھوٹ کر کسی طریقے سے نکل کر آ گئے اور اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے۔ اے اللہ کے نبی میرے پیٹھ کے نشان دیکھیے، میری چمڑی ادھیڑ دی، مجھے اتنا مارا اتنا اتپیڑن کیا گیا کہ میرے ہاتھ دیکھیے، میرے پیر دیکھیے، اب مجھے ان کے پاس نہیں جانا، مجھے اپنے ساتھ مدینے لے چلو۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کرام کے دل موم ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سہیل نے کہا، صلح نامے کے مطابق آپ کو اپنا آدمی واپس کرنا ہوگا، ابھی میرے حوالے کرو۔ اللہ کے نبی کہتے اے سہیل ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی صلح کی کارروائی چل رہی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، جب تک دستخط نہ ہو جائیں عمل کیسا؟ بھائی قانون بن گیا تو راشٹرپتی کے سگنیچر ہوتے ہیں نا، وہ سگنیچر ہو گئے تو ابھی سگنیچر نہیں ہوئے، جب ہوئے نہیں تو صلح کیسی؟ پھر اس آدمی کو واپس کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا پھر ہم صلح ہی نہیں مانتے۔ آپ نے کہا سہیل بیٹھو، ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی بہت ستایا گیا ہوں۔ فرمایا ابو جندل صبر کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جلدی کوئی راستہ نکالے گا۔ مسلمانوں، چیتا کیمپ کے لوگوں، مولوی جرجیس بھی تم سے اتنا کہتا ہے صبر کرو، جو آج تک تم کرتے آئے ہو، اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، چاہے اس حکومت کو برخاست کر کے اتار کر یا غیب سے مدد کر کے انشاءاللہ۔ لیکن کل والی بات یاد رکھنا، ان کنتم مومنین، پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ ابو جندل کو واپس جانا پڑا، صلح نامے پر دستخط ہونے لگے، چلو صلح کر لو، چلو اور کوئی شرط نہیں، اب کوئی شرط نہیں، یہ 4 شرطیں کافی ہے۔ کہا اے علی لکھ دو محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے، اب کلیجہ تھام کے بیٹھو، محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے، یہ لکھ دیا گیا۔ سہیل لو یہ شرطیں منظور ہے۔ سہیل نے جیسی صلح نامہ لیا پکڑا، اس میں کہا محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے۔ فرمایا اے محمد ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، سب سے زیادہ جگر کو جھنجھوڑ دینے والا منظر، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ اس پر یہ لکھیے محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، محمد رسول اللہ نہیں۔ آپ نے کہا علی لکھ دو، کاٹ دو رسول اللہ اور لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے رسول سب کچھ لکھ دیا، لیکن میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کو کاٹ سکوں، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں کیسے کاٹ دوں، میں کیسے یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول آپ رسول اللہ ہیں تو میں کیسے کاٹ دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا قلم مجھے دو۔ اے علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ؟ بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، کہاں لکھا ہے رسول اللہ؟ حضرت علی نے بتایا یہ اللہ کے نبی جیسے ہی قلم رکھتے ہیں کاٹنا شروع کرتے ہیں، جیسے ہی قلم رکھتے ہیں ابھی کاٹا نہیں کہ عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، ابھی حضرت عمر نے، اور کہا اللہ کے رسول
रसूलुल्लाह काटने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा क्या? सिर्फ एक सवाल, काटना न काटना ये आपका हक है, आप जाने, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कहा क्या? उमर बताओ क्या? नौजवानों, मौलवी चर्चिस को ठंडी और गर्म का एहसास दिलाने वालों, अपने जोश को जाहिर करने वालों, उमर से ज्यादा जोशीले तुम नहीं हो, उमर से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, उमर से ज्यादा पावरफुल तुम नहीं हो। हजरत उमर ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल मेरे सवाल का जवाब दो। अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं हैं? मतलब क्या है? कहा अल्लाह के रसूल बस इतना बता दो, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर हम हक पर हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, आप हमारे सहाबा हो। फरमाया आए अल्लाह के नबी, जब हम हक पर हैं तो फिर इतना दबकर समझौता करने की क्या जरूरत है? इतना गिरकर सिग्नेचर करने की क्या जरूरत है? जब हम हक पर हैं तो हमें इजाजत दीजिए, हम लड़ेंगे, हम मारेंगे या मरेंगे। अगर लड़कर मारते हैं तो गाजी, और अगर लड़कर मरते हैं तो शहीद। दोनों हालत में हमें सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए। लेकिन नबी अकरम ने इस जोश को ठंडा करते हुए क्या कहा? उमर तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूं, लेकिन इस वक्त हालात लड़ने के नहीं हैं, इस वक्त हालात तलवार उठाने के नहीं है। मुझे आज इनका फैसला मानने में जो हिकमत, जो दानिशमंदी नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। मेरे भाइयों, आपने काट दिया लफ्ज रसूलुल्लाह और लिखवा दिया इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को देखिए आप। और मीडिया वालों, सुलह के लिए रसूलुल्लाह का लफ्ज तक कटवा दे, उसकी उम्मत, उसके मानने वालों को माहौल खराब करने वाला मत कहो। हम माहौल खराब करने वाले लोग नहीं हैं, हमें आप मजबूर करते हैं। हम तो अमन व अमान के साथ निकलते हैं, संवैधानिक तौर पर अपना एहतिजाज दर्ज कराते हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत दी है। लेकिन